السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن سیریز کے 26ویں ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 26ویں پارے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے۔ 26واں پارہ سورہ احقاف سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے اور یہ صورت اپنے مضمون کے لحاظ سے عام مکی صورتوں جیسی ہے۔ اس کے اندر 4 رکوع ہیں، جن میں سے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری مکی صورتوں کی طرح اپنی عظمت، اپنی شان اور اپنی کبریائی کا اعلان فرمایا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد کفار کا جو رویہ ہے اور وہ جس طرح سے مخالفت پر بالکل پلے پڑ رہے تھے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم یعنی خود اس کتاب کا تعارف کرایا ہے اور اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے، اس کے کیا موضوعات ہیں، اور بہت مختصر انداز میں لیکن انتہائی جامع انداز میں پروردگار عالم نے اس کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ۔ آیت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن اس کے اندر قرآن کریم کا پورا تعارف اس کے اندر سما گیا۔ یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے اور عربی زبان میں ہے، اور اس کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے، اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب ظالم، وہ لوگ جو دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، جو حق کو تسلیم نہیں کرتے، سچ کو نہیں مانتے، رب کی ہدایات کو مانتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو یہ کتاب ڈراتی ہے، ہوشیار کرتی ہے، خبردار کرتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے خدا، اپنے پروردگار، اپنے پالنے والے، اپنے پیدا کرنے والے کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، سنتے ہیں، اور وہ جیسا چاہتا ہے ویسا بن کے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب خوشخبری ہے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ۔ تو یہ بہت ہی پھیلی ہوئی، بہت ہی وسیع آیت ہے، جس کی اگر تشریح کی جائے تو بہت بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ فی الحال ہمیں صرف ایک خلاصہ اس کا دیکھنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد پھر وہ مشہور آیت ہے قرآن کریم کی جو عام طور پہ آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ آیت کریمہ ہر زمانے میں، خاص کر اس زمانے میں جہاں کسی انسان کو، کسی مسلمان کو ذاتی طور پر یا پوری امت کو یا پوری مسلم سوسائٹی کو، پوری امت کو کوئی مصیبت درپیش ہو، وہ کسی نرغے میں ہوں، ان کے اوپر الغار ہو رہی ہو، ان کے اوپر حملے ہو رہے ہوں، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں، ان مواقع کے لیے، ایسے موقعوں کے لیے یہ آیت کریمہ بالکل زخموں پر مرہم کا کام کرتی ہے اور بالکل دلاسا دینے والا، جیسے ماں کی ایک لوری بچے کے لیے کام کرتی ہے، وہ کام یہ آیت کریمہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، کسی کو کچھ بھی کہنا ہو کہے، کسی کو ہنگامہ کرنا ہو کرے، کسی کو برا لگتا ہو لگے، لیکن ہم اس ایک پروردگار کا در نہیں چھوڑ سکتے، اس کے علاوہ کسی کو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کر سکتے ایک لمحے کے لیے بھی۔ اور پھر اپنے اس اعلان پہ جم جاتے ہیں وہ لوگ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اعلان کیا لیکن کوئی مصیبت آئی، کوئی آزمائش آئی، جیل، تھانہ، کچہری ہوا، فوراً بھاگ کے ہم یہاں سے اپنے اعلان سے دستبردار ہو گئے، نہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا رویہ نہیں، اہل ایمان کا رویہ ہے کہ ثم استقاموا، پھر وہ جم جاتے ہیں، فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے اور کسی طرح کوئی اندیشہ، کوئی دھڑکا بھی اس کو، ان لوگوں کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کسی طرح کے اندیشے میں،
کسی طرح کے خوف میں یہ لوگ، ایسے لوگ مبتلا نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ کیا ہے اس رکوع میں، اور کئی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، کس طرح انسان کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ ایک جو چکر ہے جو گھوم رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آخری رکوع میں پھر قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جنات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آخری پارے میں، 30ویں پارے میں سورہ جن آئے گی، وہاں تھوڑے سا میں ڈیٹیل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، لیکن جنات جو ایک مخلوق ہیں وہ ایمان لائے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا بھی تذکرہ چوتھے رکوع میں کیا گیا ہے۔ تیسرے رکوع میں قوم عاد کا تذکرہ اور چوتھے رکوع میں جنات کے ایمان لانے کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر سورہ محمد شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت ساری چیزیں کے انتظامات فرمائے، ان میں سے ایک انتظام یہ بھی ہے کہ یہ ایک مکمل صورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازل فرمائی۔ آپ کے اسم گرامی سے منسوب یہ صورت ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم پڑھیں گے تو ہمیں سے لگے گا ان کا تعلق تو کوئی حضور سے نہیں ہے، لیکن حضور کا ماحول، حضور کا معاشرہ، حضور کی سوسائٹی، حضور کی دعوت، سب کچھ کے ارد گرد یہ صورت گھوم رہی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ نام سے یہ صورت منسوب ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تو سب سے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس دنیا کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ کیا ہے۔ یہ بات ماضی میں بھی، دوسری صورتوں میں بھی آتی رہی، پیچھے بھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اسی پہلے رکوع میں آیت نمبر 7، اس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہر مسلمان کے لیے ہر زمانے میں بے مثال ہے، اور اس کو پکڑنے اور مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی شریعت کی مدد، اللہ کے احکام کی پابندی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مضبوطی سے پکڑنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا اپنی حیثیت کے مطابق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر تم یہ کام کرو گے، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی مدد کرنا ہے۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ بھائی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، انسان ہمیں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ بھائی تم نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا، تمہارے باپ کے سے میرے باپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ جب انسانوں کا معاملہ ہے تو پروردگار عالم، اس کی غیرت، اس کے غیور، اس کا نوازنے کا انداز وہ بے مثال ہے، اس کا تو ہم اپنے سے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور کوئی اس کی مثال بھی نہیں پیش کر سکتے پروردگار عالم کے علاوہ۔ وہ خود اپنی مثال آپ ہے پروردگار۔ لہٰذا فرمایا کہ اگر تم اس کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ یہ آیت کریمہ خاص طور پر سخت حالات میں ہمیں بہت سہارا دیتی ہے، جیسے ابھی پیچھے ایک آیت گزری تھی، اسی طرح سے یہ آیت کریمہ بھی ہے، یہ بہت سہارا دیتی ہے ہمیں کہ جب آزمائشوں کا وقت ہو، سخت حالات ہوں، تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے دین پر اور جم جانا چاہیے اور اٹل ہو جانا چاہیے اپنے عقیدے پر۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں کچھ پچھلی قوموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جنت کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا رویہ پیش کیا ہے کہ کفار کا رویہ کیا تھا حضور کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، ایک اللہ کی طرف بلائے، تو کافروں کا کیا رویہ تھا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر آیت نمبر 24 یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 24، یہ ہم سب کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ قرآن کے حوالے سے، قرآن کا اور ہمارا جو رشتہ ہے نہایت کمزور اور ہلکا پھیکا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے، اس پر ہمیں خبردار کرنے کے لیے، ہمیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس نوٹس ہے یہ آیت کریمہ۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن کی تفسیر کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے؟
کیا یہ لوگ کسی مستند عالم، کسی مستند ماہر قرآن سے قرآن کریم کے اندر کیا ہے جاننے کی کوشش نہیں کرتے؟ اگر ایسا نہیں کرتے تو کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ بہت ہی سخت انداز اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ آیت کریمہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے. پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں؟ کیا ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں؟ بالکل تالے پڑے ہوئے ہیں، زنگ آلود تالے، جس میں کوئی نہ کھل سکتا، نہ کوئی خیر کی بات جا سکتی، نہ کوئی اچھی بات جا سکتی، کچھ نہیں. اندر جو زنگ لگا ہوا ہے نہ وہ نکل سکتا ہے. انہوں نے بالکل تالے ڈال کے چھوڑ دیا اپنے دلوں کو. یہیں سے ہمیں بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا، قرآن کریم پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اور یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ کلام پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ چیز ہمارے دلوں کے زنگ کو صاف کرنے میں بہت مددگار ہے. دلوں پر جو عام گناہوں کی وجہ سے جو گندگی ہمارے دل پہ جم جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز بے حد مددگار ہے، شاید سب سے زیادہ مددگار. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت میں آخری رکوع میں، معاف کیجیے گا، پھر مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو نصیحتیں کی ہیں، اور بہت اہم رکوع ہے یہ. لیکن ہم لوگ چونکہ مختصر انداز میں اس کو پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں اس کی طرف نہیں جا سکتا. تقریباً 1 صفحے کا یہ پورا رکوع ہے. اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی لازوال نصیحتیں پیش کی گئی ہیں، اور ان کو اس بات کی کہا گیا ہے، دیکھو ایسا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرتے رہو، لا ولا تبطلوا اعمالکم ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. پتہ چلا خوب کام کر بھی رہے ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت بھی نہیں ہے، سب ضائع ہو رہا ہے. ایسا ہرگز نہ کرو. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے خبردار بھی کر دیا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، ہمیں عزیز ہو، ہماری آخری امت ہو، ہمیں عزیز ہو، اشرف المخلوقات ہو، سب سے بہترین مخلوق ہو، ہماری ماسٹر پیس ہو، ہماری تخلیق کا، ہماری پیدا کرنے کی صلاحیت کا، ہماری کریشن کا، ہمیں بہت عزیز ہو. لیکن اگر تم بار بار سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ بدل دے گا قوم، تمہارے بدلے کسی اور کو لے آئے گا، اور وہ تم جیسی نالائق قوم نہیں ہوگی، تم جیسی نااہل نہیں ہوگی، وہ اہل لوگ ہوں گے، وہ حقدار لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے. تو یہ بالکل آخری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ خبردار کیا ہے. اس کے بعد پھر سورہ محمد کے بعد سورہ فتح شروع ہو رہی ہے. سورہ فتح میں آپ کو تھوڑا سا میں 1 منٹ کے لیے ماضی کی طرف لے چلوں. یہ واقعہ پیچھے بھی گزرا ہے، یہ پوری سورج چونکہ اس پہ آ رہی ہے اس لیے اس کا بیان کرنا ضروری ہے. یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے سن 6 ہجری میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اس کے 6 سال کا یہ واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے. یہ پورے حضور کے خواب کا ذکر ہے اس صورت میں کہ حضور نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب وہ حقیقت ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے. لہٰذا حضور نے سفر کا ارادہ کیا عمرے کا. جب مکہ مکرمہ کی طرف بڑھے تو وہاں پر افواہ اڑ گئی کہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر وہاں پر ایک جگہ روک لیا گیا. وہیں پر پھر یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور کے داماد، تیسرے امیر المومنین، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو سیٹ کرنے کے لیے بھیجا. تو حضرت عثمان گئے اور کافی دیر ہو گئی ان کو نہیں آئے. ادھر یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر جائیں گے نہیں یہاں سے. اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اس بیعت سے اور اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا. تو اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ حضرت عثمان باحیات تھے، واپس تشریف لائے، بات چیت ہوئی، اور ایک صلح تیار کی گئی، ایک پیکٹ ہوا کفار مکہ میں اور مسلمانان مدینہ میں. اور اس میں جو مسلمانوں کا معاملہ تھا، وہ ہر جتنی بھی اس کی شقیں تھیں، جتنے بھی اس کے حصے تھے، ہر حصے میں مسلمان دبے ہوئے نظر آ رہے تھے. ہر پوائنٹ مسلمانوں کو دبا رہا تھا. اس پیکٹ کا ہر پوائنٹ مسلمانوں کو دباتا ہوا نظر آ رہا تھا. اگر مثال کے طور پر اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اگر مکے کا کوئی مسلمان، مکے میں رہنے والا کوئی مسلمان اگر مدینہ منورہ چلا جاتا ہے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر مدینے کا کوئی یہاں آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اس طرح کے معاہدے، پوری طرح مسلمان دبے ہوئے تھے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مستقبل دکھا رہا تھا. حضور نے صلح کر لی. صحابہ کرام کو بڑا عجیب بھی لگ رہا تھا، کیسے صلح حضور کر رہے ہیں.
اس کے بعد پھر صلح ہو گئی. لیکن اب جب یہ صلح ہو گئی تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانان مدینہ وہ بالکل یکسو ہو گئے. اب انہیں کوئی ڈر نہیں رہا مکے والوں کی طرف سے کسی بھی طرح کا. لہٰذا اس بیچ کا جو عرصہ ہے سن 6 ہجری سے لے کر 8 ہجری میں فتح مکہ ہے. تو آپ سمجھ لیں 1.5 سال کا جو عرصہ ہے یہ، اس عرصے میں، اس مدت میں بے پناہ کام ہوا دعوت کا، خوب دعوت پھیلی، بلکہ اسلام انٹرنیشنلی بھی دوسری قوموں تک بھی پہنچ گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، دور دور سے وفد آتے تھے، ڈیلیگیشنز آتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، اور خوب ایک دعوت کا ایک ماحول بنا. اور اب تک جتنا کام نہیں ہوا تھا دعوت کا، لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا، وہ 1.5 سال کی مدت میں ہو گیا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا، حالانکہ بظاہر مسلمان دبے ہوئے تھے. تو فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہاں سے سورہ فتح شروع ہو رہی ہے اور اس واقعے کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے. دوسرے رکوع میں منافقوں کا تذکرہ ہے. تیسرے میں صحابہ کرام کی عظمت بیان کی گئی ہے، جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ بیعت رضوان ہوئی تھی، یعنی وہ بیعت جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا حضرت عثمان کی شہادت کے لیے، جو سب نے فوراً رسول کریم سے کہا کہ بالکل جو آپ فرماتے ہیں وہی ہوگا. کیسے ان لوگوں نے شہید کر دیا حضرت عثمان کو. کوئی ایمبیسڈر کبھی شہید نہیں کیا جاتا، کوئی مارا نہیں جاتا، یہ انٹرنیشنل یہ ایک اصول ہے لگا بدھا. لہٰذا ایسا جب ہوتا نہیں ہے تو کیسے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی صحابہ کرام کی، اپنے آپ کو خود سپردگی کی، اپنی جان کو نچھاور کر دینے کی. اس کے بعد پھر آخری رکوع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے، جس خواب کے بعد رسول کریم نے اس عمرے کے سفر کا ارادہ کیا تھا، اور لیکن وہ عمرہ ہو نہیں سکا تھا. بہرحال وہ صلح ہو گئی تھی اور پھر حضور واپس تشریف لے آئے تھے. اگلے سال پھر آپ نے جا کر عمرہ کیا تھا. یہ بات بھی معاہدے کا حصہ تھا، یہ بات بھی معاہدے کا حصہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ یہاں سے واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں تھیں. اس کے ساتھ یہ سورہ فتح ختم ہوتی ہے، 4 رکوع پر جو مشتمل تھی. پھر ایک چھوٹی سورت 2 رکوع پر مشتمل صرف سورہ حجرات آ رہی ہے. لیکن ایک سوسائٹی کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا سوشل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، ایک مثالی آئیڈیل سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، یہ آئیڈیل سوشل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ سورت بے مثال ہے. اور بہت چھوٹی سورت ہے، صرف 2 رکوع ہیں اس میں، لیکن اس کی ایک ایک آیت پر اگر ہم گفتگو کریں، ایک ایک آیت ہمیں آئینہ دکھاتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. پہلے رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اس کے آداب سکھائے گئے. رسول کریم کا مقام پتہ چلتا ہے. ادب سکھایا جا رہا ہے کہ نبی کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا کرو، زور سے نہ بولا کرو، اور ایسا کیا کرو، ایسا کیا کرو، ایسا کیا کرو. یہ تمام چیزیں پہلے رکوع میں سکھائی جا رہی ہیں. اور دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کو اپنے معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. کسی کو برے نام سے پکارنا، غیبت، چغلی، حسد، کسی کا نام رکھ دینا، عصبیتیں، اور یہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں جو ہر گھر میں موجود ہیں، ہر گھر کے ہر انسان کے اندر موجود ہیں. ان سے روکا گیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایسے صورتوں میں کوئی معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا. لہٰذا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلم معاشرے کو اور ہر مسلمان کو قیامت تک کے لیے بے مثال رہنمائی کی گئی ہے، وہ رہنمائی جس کے ذریعے ہم ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں. آپ یقین جانیے، اگر معاشرے کی بات، سوسائٹی کو کریٹ کرنے کی، سوسائٹی کو تشکیل دینے کی بات اگر آئے کہ بھائی قرآن کی روشنی میں کیسے ایک اچھا معاشرہ بنے گا، سورہ حجرات کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اس کا یہ دوسرا رکوع بے مثال ہے، اور میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اس کو ضرور پڑھیں. بدگمانی سے بچو، مثال کے طور پر بلا وجہ تجسس میں نہ لگو، کھوج میں نہ لگو، غیبت نہ کرو، اور آپس میں سارے انسان ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھو. انسانی ایک رشتہ تمہارے درمیان ہونا چاہیے. اور جو عصبیتیں پیدا ہو گئی ہیں، کالے کی، گورے کی، الا بلا، علاقائی، فلاں فلاں، ان تمام عصبیتوں کو ختم کرو. اور اصل چیز تقوی، طہارت، کردار کا صاف ہونا، یہ چیز ہے، اس پر توجہ دو. تو یہ پورا رکوع سورہ حجرات کا دوسرا رکوع ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے. اور پھر اس طرح سے سورہ حجرات یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور پھر سورہ قاف شروع ہو رہی ہے، جو آج کے درس کی ہماری آخری سورت ہے. سورہ قاف میں 3 رکوع ہیں، 3 رکوع ہیں سورہ قاف میں، اور یہ مکی سورت.
اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کیا ہے اور کیسی کتاب ہے، کفار کے کچھ دلائل ان کا رد کیا ہے کہ کیا تم باتیں کرتے ہو، کس طرح کی فضول باتیں کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں، 3 رکوع ہیں اس میں، دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا ہے، موت آئے گی تو کیا ہوگا، موت کے بعد کا پھر مرحلہ کیا ہوگا۔ اسی میں وہ آیت ہے جو انسان اگر سوچنے بیٹھے تو انسان کانپ جائے، جو آیت کریمہ بتاتی ہے کہ جہنم کی کیا کیفیت ہوگی۔ جہنم کی کیفیت کو واضح کرنے میں یہ آیت بہت اہم ہے۔ یوم نقول لجہنم، جب ساری مخلوق بھر دی جائے گی جہنم میں، جتنے گناہ گار لوگ ہوں گے، اس دن ہم کہیں گے جہنم سے، پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا بھر گئی؟ لیکن جہنم ہمیشہ بار بار یہ کہتی رہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور ہوتلاؤ، اور ہوتلاؤ، اور ہوتلاؤ۔ یعنی ایک عجیب ہیبت کا منظر قرآن کریم نے پیش کیا ہے یہاں پر، یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید۔ لہٰذا یہ صورت ہمیں بہت خاص توجہ دلاتی ہے، اور یہ تیسرے رکوع کی پہلی آیت تھی۔ اس سے پہلے والا رکوع جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہ موت کے حالات پر بہت اہم ہے، مسکرات، موت کی کیفیت جو طاری ہوتی ہے انسان پر، اس وقت کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، انسان کس طرح گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے رکوع میں یہ جہنم کا تذکرہ، اور یہ پھر یہی تذکرہ مزید آگے بڑھا ہے، اور اس کے ساتھ جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ صورت پھر اس طرح ختم ہو جاتی ہے تیسرے رکوع میں جنت اور جہنم کے تذکرے پر۔ پھر سورہ زاریات شروع ہو رہی ہے، یہ صورت پھر اگلے 27ویں پارے تک چلے گئی ہے، لیکن آج کا درس ہم یہیں تک رکھتے ہیں اپنا۔ انشاءاللہ 27ویں پارے میں، 27ویں درس میں ہم پھر سورہ زاریات کو پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔